بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب, تعریف تو بنتی ہے آپ کی. آپ کی ایک اور خبر سچ ثابت ہوئی, اور آج پاکستان مسلم لیگ نواز نے ایاز صادق صاحب کو اپنا کینڈیڈیٹ نامزد کیا ہے فار اسپیکرشپ. تو آپ تو بڑے پہنچے ہوئے رپورٹر ہیں. نہیں پہنچے ہوئے نہیں, ہم نے تو اپنے صحافتی اندازے اور توقعات اور کچھ ایک دو چڑیا پھر چڑیا آ جاتی. کم مائیگی کا احساس نہ کریں, آپ اچھے وہ رپورٹر ہیں. کثر نفسی سے کام رہے ہیں. بہت شکریہ. کافی توقع یہی تھی کہ ان کا نام, چونکہ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پچھلی دفعہ میں نے کل بھی عرض کی, جب عدم اعتماد آئی تو وہ 2 دن کے لیے جو اسپیکر بنے تھے وہ بھی وہی بنے تھے. جی ہاں, اور پھر بعد میں معاملہ چلتا رہا. لیکن ایک سننے میں آ رہا تھا کہ وہ اس دفعہ منسٹری لینے میں انٹرسٹڈ بس وہ اب ختم ہو گئی نا جی. اب تو بات اب یہ ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی کہ ایک طرف تو پارلیمانی پارٹی کی میٹنگز ہو رہی ہیں جس طرح آپ نے فرمایا ابھی, اور ساتھ میں باقی اسمبلیوں کے آج اجلاس بھی کال ہو گئے, کے پی کا بھی ہو گیا اور بلوچستان کا بھی. لیکن معذرت, جو مخصوص نشستیں ہیں, ریزروڈ سیٹس ہیں, اس پہ ابھی تک پی ٹی آئی کا ہاتھ نہیں پڑا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں الیکشن کمیشن نے آج پھر الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مطلب ہے ان کو واقعی یعنی کہیں بھی کٹ ٹو سائز والا ہی معاملہ ہے, آگے بڑھنے نہیں دیا جا رہا چیزوں کو. تو میرے خیال میں وہ پیٹرن جو ہے, سیٹ پیٹرن, اس پہ عمل درآمد بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے. ویسے آرگومنٹ کیا ہے کہ کیوں اس طرح کا کیا جا رہا ہے؟ کیا پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی؟ ابھی تو فیصلہ آئے گا تو پتہ چلے گا. ہو سکتا ہے پھر وہ سپریم کورٹ جائے. ٹھیک ہے, اور سپریم کورٹ میں کوئی سنوائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, وہ بھی ابھی ایک کوشچن مارک ہے. لیکن آج انہوں نے ایک دلچسپ بات کی کہ سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ ہیں احمد رضا, بقول چیف الیکشن کمشنر کے جو خبریں چلی ہیں, انہوں نے کہا کہ 28 جنوری کو انہیں ایک خط ملا کہ ہم نے تو کوئی لسٹ نہیں دی, تو ہم پارٹی میں تو اس طرح سے آ ہی نہیں رہے الیکشن میں, تو ہمیں کوئی سیٹیں نہ دی جائیں. جس کی وہ خود صاحبزادہ احمد رضا جو ہیں جی, انہوں نے اس کی آگے سے کلیریفیکیشن دی ہے کہ یہ غلط تشریح کی جا رہی ہے ہمارے خط کی. ہمارا جو کوٹا بنتا ہے اس کے مطابق ہمیں سیٹیں دی جائیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے کیا کہا کیا نہیں کہا, ایم ڈبلیو ایم میں چلے گئے نہیں چلے گئے. بات وہ جو آپ فرما رہے ہیں, بات وہی ہے کہ پی ٹی آئی کو روکنا ہے بس کسی طریقے, کٹ ٹو سائز کرنا ہے. پہلے جو کچھ ہوا وہ توقع نہیں تھی, تو اب اس کو بھی کس طریقے سے آہستہ آہستہ ہم نے پہلے بھی بات کی, مینیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور سیٹیں لے لوں کہ 2-4 آہستہ آہستہ کھینچتا نہیں کر کے دیکھیں 90 تک تو ہم لے ہی گئے ہیں پی ایم ایل این کی سے زیادہ سیٹیں. ویسے ایک خطرے کی گھنٹی آپ کے لیے بھی ہے جناب. وہ خطرے کی گھنٹی یہ ہے کہ پولیٹیشینس کی آڈیو اور ویڈیو, آڈیو ابھی تک لیکس ہونی شروع ہو گئی ہیں. تو آپ بھی جن مخصوص لوگوں سے باتیں کرتے ہیں ذرا احتیاط کے ساتھ کیا کریں, آپ کو بھی سنا جا رہا ہے. بالکل جی, کے لیے اس وقت تو جو ہو رہی ہیں لیک وہ ایم کیو ایم کے جی مخصوص رہنماؤں کی ہو رہی ہیں. ایک تو مصطفیٰ کمال صاحب کی ہوئی, اور آج کامران ٹیسوری صاحب کی بڑی صاحب کی لمبی بھی ہوئی. گفتگو وہ جناب لیک ہوئی, جس میں وہ یہ دونوں لیک بات کرتا ہے, جو ریکارڈ کرتا ہے. ریکارڈ کون کرتا ہے؟ جو لیک کرتا ہے. ویسے ایک بات ہے, اب یہ کیا کہا جائے, تو ہے اپنی محبوبہ سے بات نہیں ہو سکتی. چلے محبوبہ سے تو نہ کریں, لیکن وہ تو محبوبہ کے بغیر بھی جو بات کر رہے ہیں وہ جاری ہے. لیکن وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ جی, وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی ہے, مسلم لیگ نواز کو کہہ رہی ہے کہ آپ ان کے بغیر, یعنی کہ ایم کیو ایم کے بغیر آپ حکومت بنائیں, کیونکہ ہمارے نمبر اب پورے ہیں, 90+ ان کے ہیں, 50+ ان کے ہیں, آزاد وہ ان کو ریزرو سیٹیں بھی مل گئی ہیں. تو اس میں ہم آرام سے حکومت بنا سکتے ہیں آرام کے ساتھ اس پہ. اور پھر ایم کیو ایم کی جو گورنرشپ ہے سندھ کی, اس پہ بھی یہ ایک گفتگو میں یہ تاثر ملا کہ پیپلز پارٹی کی نظر ہے کہ وہ بھی انہیں دی جائے. ویسے یہ خاص نظر کرم ایم کیو ایم پہ کیوں ہو رہی ہے؟ کوئی وجہ ہوگی پیچھے؟ نہیں, ابھی ایم کیو ایم پہ نظر کرم نہیں نہ ہو رہی, پیپلز پارٹی آڑے ہاتھوں آ رہی ہے. کیونکہ دیکھیں یہ ایک کہہ لیں کہ ایک کنٹراسٹ ہے, ڈائیکاٹمی ہے اس ٹائم جو سچویشن ہے پولیٹیکل, اس میں کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی بالکل نہیں بنی سندھ میں. سندھ میں وہ اپوزیشن ہے, ٹھیک کہہ رہے اور ہیں آپ. وفاق میں وہ ایک آپ یہ بھی دیکھیں کہ کامران ٹیسوری جو ہیں وہ بڑے فائنانسر ہیں ایم کیو ایم کے, فائنانسر بھی ہیں, اور وہ بڑے گھر سے ان کا رابطہ ہے. انہی نے ان کو گورنر بنایا تھا, انہی کے کہنے پہ یہ سارے معاملات آگے چلے ہیں. جب یہ آپ کون بیک پھر گراؤنڈ ٹیپس لیک کر رہے ہیں؟
یہ ان کی میرے خیال ہو سکتی ہے اپنے بندے ہوں اندر سے کوئی جو بھی صورتحال ہو، لیکن اس میں سچویشن یہ ابھی تک بن رہی ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے اس کو سائڈ لائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کے بغیر کوئی نہیں کر باوجود اس کے کہ ان کو سیٹیں دی گئی ہیں. یہ بات ہے. یہ کام انٹیلیجنس ایجنسیز کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا. لیکن میرا تو آپ سے یہ سوال ہے، آپ کی کیا وہ کہتے ہیں کہ نظر فہمی وہ کیا دور کی نظر آپ کی اب کیا کہہ رہی ہے جناب کہ کیا واقعی ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی میں اس دوران کوئی مفاہمت ہو جائے گی یا یہ رسہ کشی پھر سندھ میں جاری رہے گی؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مجھے یہ نہیں پتا کہ کیا ہوگا، لیکن ایک بات کا مجھے پتا ہے. آپ اگر پچھلے 10-15 سالوں کے اندر دیکھیں تو ایم کیو ایم ہمیشہ یعنی سینٹر میں تو جو بھی حکومت آئے اس کے ساتھ رہی ہے، پروونشل گورنمنٹ میں وہ اس طرح سے شامل نہیں رہے. اس کا کسی اور کو نقصان ہوا ہے، یہ نہیں ہوا. کراچی شہر کو بڑا نقصان ہوا ہے. آپ کراچی شہر میں ایک تو کنجیشن یار شہر کی دیکھیں، اور اس کے بعد گندگی کی صورتحال دیکھیں، اس کے بعد جو ایک اتنے میگا سٹی کو مینیج کرنے کے لیے انفراسٹرکچر چاہیے اس کی صورتحال دیکھیں. پچھلے دنوں تو یار آپ یہ دیکھیں کہ بارش ہوئی، چند گھنٹوں کی بارش کے بعد میں نے وہ تصاویر دیکھی کہ گاڑیاں بارش کے اندر ڈوبی ہوئی ہیں. مطلب بڑا شہر ہے، میں مانتا ہوں مینیج کرنا بھی مشکل ہے، لیکن کراچی اگنور ہوا ہے اس سارے پروسیس کے نہیں، لیکن آپ تو دیکھیں پوری گیم پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں آئی ہے، ایبسولوٹ میجارٹی ہے ایک طرح کی ان کی. دیکھیں اور اس میں ایم کیو ایم ایک میں چھوٹی سی ایبسولوٹ میجارٹی کے ساتھ بھی ان سے گزارش کروں اور گا. پھر آپ میئر بھی ان کا ہے، تو ہم اب توقع تو یہی رکھتے ہیں کہ وہ اچھے کام کریں گے. مجھے ویسے توقع زیادہ نہیں ہے کہ کراچی میں ان کا اور ایم کیو ایم کا آپس میں الائنس ہوگا، لیکن ہونا چاہیے فار بیٹرمنٹ آف دا سٹی. سٹی کا ایک پلان آئے ان 5 سالوں کے لیے، اس سٹی کو ماڈرن سٹی بنایا جائے. خدا کا واسطہ ہے، یہ آپ کی پالیٹکس اور پوائنٹ سکورنگ تو ہوتی رہے گی، لیکن یا کوئی ایسا میکانزم بنا دیں جو اگر وہ حکومت میں شامل نہیں بھی ہوتے ہیں کہ شہر کی ڈیولپمنٹ ٹھیک ہو. لیکن چلیں یہ تو آپ ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم کی بات کر رہے ہیں، جو سیاسی صورتحال ہے، پارلیمانی صورتحال ہے، اس میں جو ابھی تک سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز ایم کیو ایم کو جو 7 سے ان کی 17 بھی کر دی گئی ہیں سیٹیں، تو خاطر خواہ ایم کیو ایم کو فائدہ نہیں اب پریکٹیکلی نظر آ رہا اس میں. ایم کیو ایم کا ڈلیما ہے یہ کہ وہ سینٹر کیونکہ میں ادھر بھی نمبر پورے ہیں اور ادھر وہ بالکل کاٹو سائز ہو گئے. نہیں، ادھر نمبر پورے ہونے کے باوجود وہ شامل ہوں گے. میں آپ کو ہوں گے بتا رہا ہوں، لیکن وہ جو توقعات ہیں وہ اس طرح سے پوری نہیں ہوں گی. 2-3 منسٹریز بھی لے لیں گے، لیکن اگر کراچی کا کام نہیں کر سکتے آپ، یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا تو کیا فائدہ آپ کی فیڈرل منسٹری سندھ کا؟ میں تو ان کا کوئی رول نہیں ہوگا. پروونشل گورنمنٹ ٹوٹلی ان کے پاس ہے اور ان کی 20-25 سیٹیں ہیں بس، اس کے علاوہ کچھ مجھے تو ویسے ایک اور لگ رہا ہے کہ شاید وہاں پہ وہ پھر اپوزیشن بینچز پہ بیٹھیں گے. نہیں، وہ تو اپوزیشن لیڈر ان کا بھائی جان، انہوں نے تو کنٹیسٹ کیا ہے مراد علی شاہ کے مقابلے. ایک اور بھی بات ہے، جاتے جاتے دیکھیں کتنی سوال یہ عجیب ہے سی کہ پالیٹکس فیڈرل میں ہے، اگر بیٹھتے ہیں تو پھر بات ہوگی. کتنی عجیب سی پالیٹکس ہے کہ وہاں سندھ کے اندر جی ڈی اے، پی ایم ایل این، اس کے علاوہ اپنی جو باقی جے یو آئی فے، یہ ساری اکٹھی ہیں اور یہ ساری وہ جو دھاندلی ہے، مبینہ دھاندلی، اس کے خلاف تحریک چلا رہی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ دھاندلی پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہوئی ہے. عجیب سی پالیٹکس ہے ویسے. یعنی اب دیکھتے ہیں آئندہ دنوں میں اب ایم کیو ایم کا جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یہ ناظرین آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا. چند دنوں کی ہی بات ہے اب. لیکن ایک بات مجھے اور آپ کے لیے بھی الارمنگ ہے جناب، وہ یہ ہے کہ اس ملک میں کسی کی گفتگو، کسی کا فون، کوئی بات نہیں. خیر امریکہ میں بھی ایسے ہوتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں. لیکن واٹس ایپ پہ تو انسکرپٹڈ کال ہوتی ہے. اب تو میرا خیال ہے واٹس ایپ بھی کوئی ایسی چیزیں نہیں، ابھی تک وہ ٹیکنالوجی آئی نہیں ہے. ویسے جلدی میں یہ بتا دوں، کوشش ہو رہی ہے. نہیں، اس کے لیے ایک بڑی انویسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں. سائبر سیکیورٹی کے نام پہ اکوپمنٹس خریدے جا رہے ہیں، اربوں روپے کی ایلوکیشن انٹیلیجنس ایجنسیز کی مدد کے ساتھ منسٹری آف آئی ٹی پہ اس پہ کام کر رہی ہے، اور اس کے بعد یہ ساری کی ساری ایکسیس حاصل کرنی آسان ہے. لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں مہتاب صاحب کہ یہ جو لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ ملک تو آلریڈی وہ فتح کر چکے ہوئے ہیں، تو مزید کیا فتح کرنا چاہتے ہیں؟ یہ آپ ان سے جا کے پوچھیے گا. نہیں، یہ سوال ہم میرا خیال ہے عوام کے لیے بھی چھوڑ دیتے ہیں. بالکل یہی ہے. اسی کے ساتھ میرے خیال میں اجازت لیتے ہیں جی. آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس کیجئے. تو اجازت دیجئے. اللہ حافظ.